بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ حکومتی توقعات کے عین برعکس جو آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل کا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا نام بھی ہے اور جسٹس منیب اختر کا نام بھی ہے کہ جن کو نکالنے کے لیے آپ ایک آرڈیننس لے کر آئے تھے. تو شاکنگ تھا یہ آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، نہ تو ہماری کوئی خواہش تھی، نہ ہی کوئی ایسی ہماری کوئی انٹینشن تھی جس پہ ہم چاہتے تھے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو یا منیب صاحب کو نکال دیا جائے. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. جب پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آیا تو اس میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی اور تھرڈ ممبر کو ود ان دا ججز آف دا سپریم کورٹ وہ کسی کو آپٹ کر سکتے ہیں. اس چیز کی قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ بینچ کی فارمیشن کے حوالے سے یا کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے ایک ہی جج صاحب اگر وہ اویلیبل نہیں ہے فار وٹ ایور ریزن تو ان کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہو. پی ایم ایل این تھی میرے خیال سے بھی جسٹس منیب اختر سے بھی، اور اس کا زبان زد عام جو ہے اس کا اظہار بھی کیا گیا پی ایم ایل این کی جانب سے. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو آفس آرڈر آیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ مہر ثابت ہوئی ہے ہمارے آرڈیننس کے اوپر. اور کیونکہ آرڈیننس ہو یا ایکٹ ہو، اس پہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پہ انہوں نے آرڈیننس کا بھی حوالہ دیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا بھی حوالہ دیا، اور اس میں اس کمیٹی کا ان کا استحقاق تھا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ جسٹس منیب کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تشکیل ہے وہ آرڈیننس آنے سے پہلے والے جو موجود تھا قانون اس کے مطابق ہی ہو گئی ہے. اگر وہ ہو گئی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات ٹاپ کے 3 لوگ ہیں نا، اس میں سینئر موسٹ 3 لوگ ہیں جو پہلے آرڈیننس سے پہلے تھے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کمیٹی کا کام جو ہے وہ اب ٹیکس کے کیسز، کرمنل کیسز، سول کیسز، فیملی کیسز، دیگر اس طرح کے کیسز جو کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز نہیں ہیں وہ بے شک فکس کریں، وہ بالکل کریں. 191A کے باہر یہ کیا کہ اس اب یہ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کو خطرہ کوئی نہیں ہے کسی قسم کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 191A انسرٹ ہونے کے بعد آئین پاکستان میں 26ویں ترمیم کے تحت اب جو آئینی بینچز بننے ہیں اب وہ جے سی پی اس کی جو ہے بینچز بنائے گی. اور بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آج چیف جسٹس کی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے سینئر موسٹ جو ہیں ان کے بعد سینئر پیونی جج ہو گئے یا پھر تیسرے نمبر پہ جسٹس منیب صاحب ہو گئے، انہیں شامل کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر، تو یہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں. بالکل ہوں گے جوڈیشل کمیشن شامل وہاں پہ ہو جائیں گے. سر دیکھیں، سینئر موسٹ صاحب ہیں، 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، اس میں بھی شامل ہوں گے یہ. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچز کے جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ ہوں گے، تو یہ اس میں تو شامل ہیں. تو جب دیکھیں نا اس میں جو میں کمپوزیشن دیکھ رہا ہوں اس میں اگر میں حکومتی سائڈ کو بھی اگر میں دیکھوں تو تقریباً یہ بنتی ہے 6-6 کی. تو کاسٹنگ ووٹ اس میں شاید جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہو جائے گا. تو آئینی بینچز کے اندر پھر ان کا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ان کی انکلوژن جسٹس منصور علی شاہ کی بھی ہو سکتی ہے، جسٹس منیب اختر کی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ کو شاید سوٹ نہیں کرے گا. میں یہ ہمیں سوٹ نہ کرنے کی کوئی بات ایسی ہے نہیں. اللہ صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو آئینی بینچ کے اندر شامل نہیں کریں گے. نہیں، وہ دیکھیں آئینی بینچ ایک الگ چیز ہے، اور 3 سینئر موسٹ ججز جو اس کمیٹی کا جے سی پی کا جو کمپوزیشن ہے اس حوالے سے وہاں پہ وہ ضرور ہوں گے. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے کہ بڑی مجھے اچھی بات لگی کہ آپ نے یہ مینشن کیا کہ آپ نے پوری کمپوزیشن کے حوالے سے یہ ووٹس کا بھی بتا دیا تھوڑا بہت. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں پارلیمنٹری اوور سائٹ ہونی چاہیے. ہم نے کون سے اپنے ہینڈ پک ججز لگانے ہیں یا خود پروپوز کر کے ججز لگانے ہیں؟ یہ فیصلہ تو وہ 5 جو ٹاپ پہ ججز بیٹھے ہیں، مین تو ڈیسائیڈنگ ووٹ انہی کا ہی ہے. ہمارے تو حکومتی ووٹ ایک سینیٹر کا ہے، ایک لا منسٹر کا ہے اور ایک M&A کا ہے. 2 اپوزیشن کے ووٹس ہیں. اسپیکر نومینیٹ کرے گا وہ بھی ظاہر ہے، دیکھیں وہ ظاہری بات ہے، جسے نومینیٹ کرے گا وہ گورنمنٹ کی مرضی کا بندہ ہی ہوگا نا. سول سوسائٹیز ہوگا یا خاتون ہوگی یا مائنورٹیز حامی کو تو نومینیٹ نہیں کرے گا نا اس کے. اب وہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ بار کونسل جو ہے اس میں بھی جو وائس چیئرمین ہے فاروق نائک صاحب وہ بھی آپ کے اتحادی ہیں. لیکن پاکستان بار کاؤنسل کے دیگر بھی ممبرز ہیں. پاکستان بار کاؤنسل جسے نومینیٹ کرتی ہے وہ ہمارے کھاتے میں تو نہیں جائے گا. یہ وہاں بھی ٹلٹ زیادہ اس وقت آپ کی طرف دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں مفروضوں پہ باتیں ہیں، وائس چیئرمین کو دیکھتے ہوئے وہ مفروضوں پہ باتیں ہیں. وہ تو کسی اے جی جو ہے ظاہر وہ بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، لا منسٹر گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، تو ظاہر پھر اے جی کی کوششیں کی جائے گی وہاں پہ. تو میں کہتا ہوں تقریباً ایک سینیٹر کی ووٹ، ایک M&A کی ووٹ، ایک لا منسٹر کی ووٹ اور کھینچ تان کے آپ اے جی کی ووٹ بھی ڈال دیں تو یہ صرف 4 ووٹیں ہیں. لیکن دیگر جو باقی ووٹیں ہیں 13 کی کمپوزیشن ہے، 4 حکومت کی کریں، زیادہ تر ووٹیں تو دوسری سائڈ پہ ہیں. تو یہ بتائیں کہ کوشش تو آپ کی طرف سے ہوگی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ نہ بنے یا اس میں نہ جائے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کیونکہ 3 سینئر موسٹ ججز کنسیڈر ہوئے تھے، ان میں سے ایک ایز چیف جسٹس آف پاکستان ریکمینڈ ہوئے ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد اس کمپوزیشن کے اگلے والے جو سینئر لاٹ ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے اور اس میں سے کسی کو جو ہے آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا یعنی جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سینیورٹی جو شروع ہوتی ہے جسٹس جائی آفریدی کے بعد والی، جس میں جسٹس امین الدین صاحب ہیں، ان کے بعد سینئر موسٹ جو کہ چوتھے اس کے بعد اور بھی ہیں 2-3 ہیں obviously سینیورٹی کی، اگر وہ اس پورے جمال مندو اسٹیپس میں خیل صاحب دیکھیں۔ ہیں، جی بالکل محمد علی ہیں، مدر صاحب بالکل ہیں۔ ہیں، بالکل ہیں، بالکل ہیں، ان تینوں میں سے بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے کوئی اس میں آئینی تو کوئی بینچ کے ایسی- اندر جی آئینی بینچ اوپر والے 2 ہیں، انہیں آپ کنسیڈر نہیں کریں گے؟ جسٹس منیب اختر کو، جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور وہ علی بھی صاحب، کنسیڈر ہو سکتے ہیں، لیکن government کی حیثیت نہیں ہوگی۔ ریسنٹلی نہیں، وہ ریسنٹلی کیونکہ کنسیڈر ہوئے ہیں ایز چیف جسٹس آف پاکستان، تو یہ کوئی اسٹرکٹو سینسو میں اس کی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کو ہی بنانا ہے، یا کوئی ایسا پرنسپل ہے کہ ایک آپ نے چیف جسٹس لے لیا ان میں سے اور اس کے بعد پھر آپ انہی دونوں پہ باؤنڈ ہو گئے۔ ہم بالکل باؤنڈ نہیں ہیں، ہم کنسیڈر کریں گے اوور آل جتنے بھی ممبرز ہیں۔ یعنی آپ غور اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ جو سینیورٹی ہے وہ چیف جسٹس کے بعد جو نیچے ہے وہاں سے آئینی بینچ کے لیے شمار کی جائے؟ غور کی تو میں آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن سوچ دیکھا جائے، یہ سوچ دیکھا جائے تو وہ ٹاپ 3 جو چوائسیز تھیں ان میں سے 3rd نمبر والے جو ہیں وہ اگر ہوئے ہیں ریکمینڈ اور اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اس کے بعد سے آپ شروع کر لیں۔